مفتی صاحب قبلہ ہم ایک اور معاملے پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ اس وقت جماعت اہل سنت کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن سے سب سے زیادہ خطرہ ہے اہل سنت و جماعت کو، اس پر روشنی ڈالیں۔ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ جی دیکھیں جماعت جی اور شیطانی وساوس ان کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ جی ہمارے لیے جو چیلنجز ہے ابھی سب سے بڑے چیلنجز اتحاد کی کمی، جی قیادت کی کمی، بے شک، اور لوگوں کا ایک نقطۂ اتحاد پر نہ جمع ہونا ہمارے لیے نقصان دہ زیادہ ہے، اور اس کے خمیازے کے طور پر ہم بھگت رہے ہیں اور نتائج ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ چلیں ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، ہر جگہ الگ الگ جگہوں پر جماعتوں میں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کے باوجود میں کہتا ہوں جماعت اہل سنت کو سب سے زیادہ خطرہ ہمارے درمیان موجود ان منافقین سے ہے جو چہرہ سنیت کا رکھتے ہیں یا اسلامی رکھتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ ہمارے بھولے جوان پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ اس لیے میں آپ کو منافقین کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک آپ شروع سے ہی پڑھیں گے، اگر سورہ بقرہ میں شروع میں ہی آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے حق میں آیتیں نازل فرمائی، جو کھلے کافر ہیں ان کے حق میں بھی 2 آیتیں نازل فرمائی، لیکن اس کے بعد فوراً جو آیتیں آئی سورہ بقرہ میں تقریباً 13 آیتیں منافقین کی مذمت میں آئی۔ کھلے ہوئے کفار و مشرکین کے متعلق 2 آیتیں، باقی منافقین کے حق میں 13 آیتیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ نقصان ان سے زیادہ ہے۔ یہ اس کی مثال میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گھروں میں رہنے والے وہ چوہے، ان کی مثال یہی، منافق جو ہے یہ عربی لفظ ہے اور یہ نفق سے بنا ہوا ہے۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، یعنی گاڑی ٹنل میں جاتی ہے ایک طرف سے، نکلتی دوسری طرف سے، تو جس کے 2 منہ ہوتے ہیں اس کو منافق کہا گیا ہے، یہ نفق سے ہے۔ اور بعض حضرات نے دوسرے بھی الفاظ کو مادہ بتایا ہے۔ بہرحال تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر میں رہنے والے وہ چوہے جو نظر آتے نہیں زیادہ طور پر، لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ چھوڑو چوہے تو ہیں چھوٹے سے، کیا کر لیں گے میرا اتنا بڑا گھر، اندازہ کریں آپ وہ مین وائرنگ کاٹ دیتے ہیں، وائر کھا جاتے ہیں، سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کے کرنٹ کے وائر کھا جاتے ہیں، کبھی کبھار گیس کے پائپ کو کھا جاتے ہیں، اور اگر گیس لیک ہوئی پھر اس کے بعد آگ لگی تو نقصان تو پورے گھر کا ہے، جلنا ہے۔ میں یہ مثال اس لیے دیتا ہوں اکثر، اسی طرح سے جماعت کے اندر موجود منافقین آپ کے مین تار کو کاٹ رہے ہیں جو رسول پاک سے جڑے ہوئے ہیں، اسلاف اور اکابرین سے جو ہمارے تار جڑے ہوئے ہیں اس پر ہی حملہ کرتے ہیں، وہ کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بزرگوں سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلتے رہتے ہیں، یہ آتے ہی تو آپ کی جماعت میں وساوس ڈال دیں گے، شکوک پیدا کر دیں گے، ارے وہ تو فلاں ایسے تھے بزرگ، انہوں نے تو ایسا کر دیا تھا، تو یہاں سے جو ہے شک پیدا ہوا تو گویا کہ ایک تار کٹ گیا ہے۔ ان چوہوں نے جو ہے بھولے بھالے جوانوں کے تار کاٹنے شروع کیے، اور اسی طرح مدینہ طیبہ سے رشتہ دور کرنا شروع کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب آپ پوچھیں گے تو ہم پہچانیں کیسے؟ تو ظاہر سی بات ہے گھر میں جو ہے آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، ہمیں عام طور پر نظر نہیں آتے چوہے، ہم چوہوں سے بچنے کے لیے کرتے کیا ہیں؟ عموماً جو ہے پرانا طریقہ یہ ہے کہ بلی پال لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا یہی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ بلی ہر چوہے کو پکڑے گی، لیکن آواز بلی نکالتی رہتی ہے، چوہے نہیں آتے، بھاگتے رہتے ہیں، تجربہ ہے یہ، حقیقی بات ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ آپ کم علمی کی وجہ سے اپنی جماعت میں موجود منافقین کو پہچان نہیں پائیں گے، آپ تو ان کے بھولے بھالے صورت کو دیکھ کر کہیں گے یہ بھی اللہ والے لوگ ہی ہیں۔ اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ علماء اہل سنت سے وہ قریب رہیں، عوام اہل سنت جو نوجوان ہیں ان سے میں کہوں گا وہ جب تک علماء اہل سنت کی صحبت میں رہیں گے، ایک عالم دین بھی محلے میں آواز کرتا رہے گا تو منافقین اس کی آواز سے دب کر کے دور رہے گا، وہ نہیں آئیں، کیونکہ میرا تجربہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کچھ ایسے جعلی پیر ہیں، ڈھکوسلے بابا ہیں،
جو چہرہ تو صوفیت کا رکھتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں صریح طریقے سے ایسے لوگ بھی ہیں جو 8 خدا مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں 8 خدا ہے۔ اللہ، یہ ہے حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی واضح، توڑ مروڑ کر کے ایسی چیزیں پیش کی ہیں۔ کوئی ایک پیر آیا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ نماز بھی کیوں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں۔ جی مجھے بتاؤ، جی یہ وہی لوگ ہیں مریدین میں بھی جو غوث پاک کی نیاز کھاتے ہیں، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے دم بھرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ مجھے بتاؤ کہ غوث پاک یا غریب نواز کی کبھی کوئی نماز قضا ہونے کی کوئی روایت تھی؟ نہیں، وہ تو بڑے اولیاء تھے، وہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ ہم بھی تصور میں نماز پڑھتے ہیں؟ یا آج کے لوگ کیسے کہتے ہیں؟ جی حضرت مفتی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت اچھی وضاحت فرما رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا ایک بات اور انکلوڈ کر دوں یہاں پہ، آپ نے جو بتایا تو اسی تعلق سے میں نے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ نے فرمایا، بالکل حق فرمایا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم علی کرتے ہیں، حضرت مولا علی کا نام وہ لے کر کہتے ہیں کہ ہماری ہر وقت عبادت ہو رہی ہے، وہ نماز کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ علی کر کے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کی ضرورت نہیں، تو پھر آپ اندازہ کریں مولا علی کو تو نماز ہی کی ضرورت نہیں تھی، ان کا نام لینے والے کو جب ضرورت نہیں ہے۔ جی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حال تو یہ تھا کہ ان کی اثر قضا ہو تو سورج پلٹ آئے۔ بے شک، ماشاءاللہ، وہ رو رہے ہیں اس بات پر، ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کا نام لے کر کے جب تمہاری عبادتیں ضرورت نہیں ہے تو مولا علی کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ واقعہ تو تم بھی بتاتے ہو جی بے شک کہ ان کی مقام صحابہ میں نماز چھوٹی تھی اثر کی، تو ان کے لیے سورج پلٹایا گیا۔ تو وہ نماز ہی کے لیے تو پلٹایا گیا تھا، باقی کس کے لیے؟ تو مولا علی کی بارگاہ میں نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ سورج پلٹایا گیا۔ جی بے شک۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے چاہنے والے یہ جھوٹے ہیں۔ مولا علی سے سچی محبت کرنے والا وہی ہوگا جو بستر مرض پر بھی نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں بے شک۔ وہ موت کے بستر پر بھی ہوگا تو حضرت علی کا سچا عاشق نماز سے دور نہیں بھاگے گا۔ جی بے شک۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے۔ میں کل ملا کر کے خلاصہ بتاتا ہوں کہ ان ڈھکوسلے باباؤں اور جعلی پیروں کے بارے میں ہم وضاحت کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک عادت میں آپ کو بتا دوں، نوجوان سن رہے ہوں گے تو سمجھ جائیں۔ یہ جب بھی ایسے کسی کے قریب ہوں گے تو وہ طریقت کی باتیں، معرفت کی باتیں کر کے ان کو اپنی طرف لے لیں گے، لیکن پہلا نسخہ جو ان کے اوپر آزمائیں گے وہ کیا ہے؟ نوجوان جب قریب ہوتا ہے تو سب سے پہلی تربیت اس کو یہ ملتی ہے کہ بیٹا دیکھو یہ ہمارے راستے الگ ہیں، کسی مولانا کے پاس مت جانا، کسی عالم کے پاس مت جانا، ورنہ وہ پھر تجھے یہ طریقت کے راستے سے ہٹا دے گا۔ شریعت الگ۔ تو اب سنیے، میں آپ کو بتا دوں، یہ سائیکالوجی ہے، جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے کہ ہم جو ہے شریعت طاہرہ کو مکمل بیان کریں گے، کیونکہ طریقت شریعت کے بعد ہی ہے۔ ارے یہ وہ ٹولہ ہے جو منافقین کے طور پر ہماری جماعت میں آیا ہے، یہ خود بھی کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کہتے ہیں کہ سر حسین سجدے میں گیا اور تم نماز سے بھاگنے کی بات کر رہے ہو۔ جو حسین اعظم کربلا کے میدان میں سجدے میں سر جھکاتے ہوں اور کربلا کے واقعات پڑھے تو پتہ چلتا ہے 3 دن تک وہاں جماعت بھی ہوتی رہی، نماز بھی ہوتی رہی، اور تم یہاں گرم محفلوں میں بیٹھ کر کے نمازوں کے خلاف بکواس کرو گے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان نوجوانوں کو سب سے پہلی چیز وہ یہی کہتے ہیں کہ علماء سے قریب نہیں ہونا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ عالم کے پاس جائے گا تو ہماری پول کھولیں گے۔ تو نوجوانوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ وہی چوہے ہیں جو اس طرح سے تم کو روکتے ہیں، تمہارے تار کاٹنے میں لگے، آج احساس کر لو، ورنہ آخرت میں بہت پچھتاؤ گے کہ مرنے سے پہلے میں اگر علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کرتا تو ان خبیثوں کے اور ان دجالی نظام کے پیروکاروں کے اور منافقین کی جال میں نہ پھنستا۔ اللہ ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ مجھے یہی بار بار ڈر ستاتا رہتا ہے کہ یہ بھولے بھالے نوجوان ان منافقین کے شر و فساد کے اندر گرفتار نہ ہو جائے۔ اہل سنت و جماعت کے تمام غیور نوجوانوں سے میں کہوں گا اپنے اسلاف کو پڑھو، اپنے اسلاف کو اور اکابرین کو پڑھو اور ان کے نقش قدم پر چلو، جو جا چکے دنیا سے وہ محفوظ گئے ہیں، وہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ ان تمام معاملات کو وہ اگر آج محفوظ طریقے سے لے کر چلیں گے، انشاءاللہ اللہ ایمان کی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ۔